بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج تجوید القرآن کورس کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ الحمدللہ کافی ہمارے اسباق ہو گئے تجوید القرآن کے اور الحمدللہ کافی خواتین جو سناتی ہیں ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ بہت بہتر انداز سے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پاک کا یہ چیز انسان کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اس لیے آپ سب بھی اپنا حصہ ڈالا کریں، اپنی اور جتنے جاننے والے ان کو بتائیں کہ وہ نہ بھی ہوں تو آپ کے پاس اسباق آتے ہیں، اس اسباق کو آگے شیئر کیا کریں۔ ٹھیک ہے، جو کلاس نہیں لیتے ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ شیئر کرا کریں تاکہ وہ بھی سن لیں۔ اور یہ جس نے ایک دفعہ چند سے قرآن پڑھا اور آگے اس نے پڑھایا تو سمجھ لیجئے کہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا، کیونکہ دنیا کے اندر جیسے ہم ہر شخص اپنے آخری وقت یا بڑھاپے میں یا برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھتا ہے اور کہ تاکہ میرے اس وقت میں مجھے کام آ جائے، اور طرح طرح کے وہ اس پہ پلان کرتا ہے، مطلب ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جتنی چیز ہے یہ ہماری آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہ آخرت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آخرت کا بینک بیلنس ہے، تو اس کو جتنا ہو سکے اس کو پھیلایا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو کہ قرآن سیکھنا ہے اور پھر اس کو آگے سکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نیت سے بھی آپ سیکھیں اور آگے شیئر کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہمارا الحمدللہ چینل ہے یوٹیوب کا روحانی بک کے نام سے، اس کے بھی لنک دی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ شیئر کریں، اور اپنی جتنی فرینڈز وغیرہ ہیں ان سے بھی اس کو لائک سبسکرائب کرایا کریں، تاکہ اگر وہ نہ بھی دیکھیں تو ہمارے جب سبق پوسٹ ہوں تو ان تک بھی وہ چیز پہنچ سکے۔ اسی لیے ہم یوٹیوب پہ بھی لگاتے ہیں تاکہ جن اور لوگوں نے اس کو نہیں پڑھا یا گروپ میں نہیں ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ بھی اس کو آگے شیئر کیا کریں اور فرینڈ سے بھی اس کو سبسکرائب کروایا کریں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا تعاون ہوگا، اور جتنے لوگ اس چیز کے اندر آئیں گے آپ سب کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ تو الحمدللہ کل بھی ہم نے پڑھا، ہماری یہ مشق چل رہی ہے، آج اس مشق کا آخری پیج ہے۔ تو پیچھے ہم نے جتنے پڑھے وہ 1 ورڈ کے حساب سے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک کلمہ پڑھا تھا۔ اب آگے یہاں 2 3 4 مکس ہو کے آئیں گے تاکہ ہم جو جوڑ پڑھے توڑ کے ساتھ پڑھیں وہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو جتنا یہ زیادہ سے زیادہ ہم جوڑ کریں گے وہ زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے سبق الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اگر نہ بھی آ رہے ہوں تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج سبق۔ واو لام زبر ول، دیکھیں واو کے ساتھ الف ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اگر الف کے بعد کا لفظ ساکن آئے، الف سے بعد کا لفظ ساکن آئے تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا۔ ٹھیک ہے، گویا وہ ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم انگلش کے اندر کئی ایسے ورڈز ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں آتے پڑھنے میں نہیں آتے، تو یہ الف لام لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں الف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، الف لکھنے میں آ رہا پڑھنے میں نہیں آ، کیونکہ الف سے آگے والا ساکن۔ اگر ہم پڑھتے ہیں واو والی زبر وا تو پھر لام کو ہم کس کے ساتھ ملائیں گے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ عربی کا جو لفظ وہ ساکن لفظ سے شروع نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسلام کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس لیے یہ جو بیچ میں الف ہے ساکن، اس کو ہم بیچ میں سے گرا دیتے ہیں۔ تو کیا پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول۔ ٹھیک ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، ول فت ہا پیش ہو، ول فت ہو، اور وقت کی صورت میں ول فتح۔ ٹھیک ہے، ول فتح، کیوں؟ زبر زیر پیش میں ساکن ہو جاتا ہے۔ آگے اسی طرح سیم واو لام زبر ول،
عین سوا زبر اس والاس رازیری والعصری وقف کی صورت میں والعصر. ٹھیک ہے اب ایک ایک تھے, اب آگے یہ دو ورڈ آ گئے, یہ مین اور یہ اس کے ساتھ آگے یہ دو ورڈز ہیں. ٹھیک ہے ایک تو یہ ورڈ تھا, اس کے ساتھ اب دو ورڈ آ گئے. کو کیسے پڑھیں گے؟ میم زیر می نون لام زبر نل. یہ دیکھیں پھر الف کو بھی میں گرا دیا کیونکہ الف کے بعد والا حرف ساکن ہے. میم زیر می نون لام زبر نل مینل. میم عین پیش مو مینل مو. صاد سی مینل مو سی. را کھڑی زبر را مینل مو سرا. تازیتی مینل مو سیراتی. ٹھیک ہے را لمبا ہو رہا ہے کیوں؟ را کے اوپر کھڑی زبر. اسی لیے میم زبر ما عین لام زبر ال ما ال. عین سین پیش اس ما ال اس. را زیری ما ال اس ری. وقف کی صورت میں ما ال اسر. ٹھیک ہے آگے میم لام زبر مل قاف علی زبر قا مل قا. رازیری مل قاری. عین زبر آ مل قارعہ. تا پیشتو مل قارعتو. وقف کی صورت میں مل قارعہ. ٹھیک ہے کیوں بتایا تھا آپ کو, تا ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آگے واو زبر وا حمزہ زیر ای و ای. اس کے بعد جو زال ہے یہ آگے لام کے ساتھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے زال لام زبر زل و ای زل. میم واو ایک ایک لفظ پڑھ کے اگر آپ پیچھے سے ملائیں گے تو وہ اس طرح ذرا آپ کے لیے ہجے کرنا آسان ہوگا. و ایزل میم واو زبر مو و ایزل مو. حمزہ الٹا پیش او و ایزل مو او. دال زبتا و ایزل مو اودا. تا پیش تو و ایزل مو اودتو. ٹھیک ہے نیکسٹ اسی طرح ملا کے ین نون لمبا ہو رہا ہے ساکن کیوں؟ اس کے بعد رفعل کی یا لام را میں سے کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے ینظر المرء. اور وقت کی صورت میں ینظر المرء. ٹھیک ہے مر جھٹکا دے کے کیوں؟ حمزہ ہمیشہ جھٹکا دیا جاتا ہے. آگے یہ بھی سیم کاف لام زبر کل الف یہ پھر ساکن ہو جائے. یہ اصل میں کاف علی زبر کا تھا. ٹھیک ہے لیکن آگے لام ساکن آ رہا ہے تو اس لیے یہ حرف حذف ہو گیا بیچ میں. کاف لام زبر کل. فا زبر فا کل فا. را علی زبر را کل فرا. شین لام زیر شل. ٹھیک ہے اب یہ جو شین ہے یہ اگلے اسلام کے ساتھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے شین لام زیر شل کل فراشل. یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا لفظ آگے کے ساتھ تو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے کل فراشل. میم با زبر مب کل فراشل مب. سا و پہ سو کل فراشل مب سو. سادسی کل فراشل مبثوثی. وقف کی صورت میں کل فراشل مبثوث. سا بھی ساکن ہو جائے گا, زبر زیر پیش ساکن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح بالکل سیم یہی لفظ ہے. کل اہنل منفوشی. وقف کی صورت میں کل اہنل من بھی لمبا ہو رہا ہے نون ساکن, فو بھی لمبا ہو رہا ہے واو مدہ. کل اہنل
منفوش. ٹھیک ہے. آگے سیم لیلۃ القدر وقف کی صورت میں لیلۃ القدر. حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخ راجا، تا لام زیر تل، یہ لام ہے. ٹھیک ہے. اخ راجا تل. آگے حمزہ را زبر ار، اخ راجا تل ار، دعات پیش دو، اخ راجا تل او دو. وقت کی صورت میں اخ راجا تل ارد. آگے یہ 3 لفظ ہی آ گیا. میم نون زیر من، یہ نون ساکن لمبا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آگے اس کے حمزہ آ رہا ہے. من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام لام زیر لل، من اہ لل، کاف زیر کی، من اہ لل کی، تا کڑی زبر تا، من اہ لل کتاب، با زیر بی، من اہل الکتابی. وقف کی صورت میں من اہل الکتاب. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آگے جو یہ بھی 3 والا ہے، اس کو بھی سیم پڑھیں گے. عند ذل، اب دیکھیں یا ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بی میں سے حذف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے لام کے ساتھ اس کو ملا دیں گے. زال لام سے ذل، عند ذل، عین را زبر ار، عند ذل ار، شین زیر شی، عند ذل ارشی. وقف کی صورت میں عند ذل عرش. آگے یمنعون الماعون. وقف کی صورت میں یمنعون الماعون. ٹھیک ہے. یہ کچھ میں نہیں کرتا، وہ آپ کے لیے خود چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ آپ کو چیز سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. آگے یہ اسی طرح سیم پھر وہی 3 والا. وَهُوَ، ٹھیک ہے، وَهُوَ الغفور الودود. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ جہاں پر جگہ مل رہی ہو وہاں آپ وقت رک لیا کریں. آگے پڑھنا آسان. دیکھیں وَهُوَ رک جائے، غفور رک جائے، ودود سمپل ہوگا. وقف کی صورت میں وَهُوَ الغفور الودود. ٹھیک ہے. آگے ذل، واو بھی ساکن جیسے اوپر عند ذل میں ہوا تھا، یا بھی علی بھی، واو بھی ساکن حذف، علی بھی ساکن حذف. آگے لام کے ساتھ ملائیں گے. ذل عرش المجید. وقف کی صورت میں ذل عرش المجید. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ قرآن کی صورت 3 کی الفاظ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وقف کی صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آگے یہ سورہ کوثر کی اعطیناک الکوثر
اور وقت کی صورت میں اعطیناکل کوثر. ٹھیک ہے. یہ ایک لفظ ہے جو عموماً تھوڑا مشکل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ترتیب رکھنی. ترتیب رکھیں گے تو یہ لفظ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ترتیب کے علاوہ تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے اس کو ترتیب رکھنی ہے. ترتیب میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے. کیا ترتیب ہے ابھی دیکھیں. سب سے پہلے یہ حمزہ ہو گیا, جو کھڑی زبر ہے اس کو حمزہ. تو سب سے پہلے کیا حمزہ, پھر کیا ہے کھڑی زبر ہے, پھر کیا ہے اوپر مد ہے, پھر کیا آگے لام ہے. اب اسی ترتیب سے پڑھیں, حمزہ کھڑی زبر مد لام. لیکن بالکل آسان ہو گیا, ترتیب بالکل آسان ہو گئی. حمزہ کھڑی زبر مد لام. اب کیا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر اور مد بھی لمبا کرے خوب. تو آگے لام میں لانا ہے, لام کی جسٹ آواز آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل سمپل ہو گیا. لام کے اوپر آ کے ہماری آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے پھر کیا ہے حمزہ, حمزہ کو پڑھ لیں. حمزہ کھڑی زبر لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب نون زبر نہ, نہ. اور وقت کی صورت میں کتنا سمپل اور آرام سے ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کو آپ بار بار اس کو سنیں, بالکل سمپل ہے. ترتیب کا خیال رکھیں, ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, جو ہے آج کا ہمارا سبق. اور یہ جو ہے ابھی ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے آگے نیکسٹ لیسن آئے گا, مشق اس کی مکمل ہوگی. اس میں جو بات آ کے ویکینڈ بھی آ رہا ہے, تو ویکینڈ پہ بھی آپ کو اجازت ہے, آپ میسیج کر سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو اس میں مشکل لگی ہو. ٹھیک ہے, تو ویکینڈ کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.